اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الملک بن مروان نے محمد بن ابو ہریرہ کو خط پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے بآواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ مختار نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا تھا، یہ خط امیر مختار خادم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بادشاہ غاصب حق کے اہل بیت عبد الملک بن مروان کے نام ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان اور کل جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہم السلام کے لیے پیدا کیا ہے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے دشمنان اہل بیت پر اس لیے مسلط کیا ہے کہ میں ان سے خون حسین کا بدلہ لوں، اس طرح جس طرح حام بن گودرز نے سرزمین بابل پر بنی اسرائیل سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر خدا کے خون کا بدلہ لیا تھا۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ تیرے پاس قاتلان حسین میں سے 3 نمایاں افراد بنا لیے ہوئے ہیں۔ اگر تو دمشق پر امن و امان سے حکومت کرنا چاہتا ہے تو ان تینوں بے دین ملعونوں کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ ہم ایسے لشکر سے تجھ پر حملہ کریں گے کہ جس کا ایک سرا عراق میں اور دوسرا شام میں ہوگا۔ جیسے جیسے خط کا مضمون عیاں ہوتا تھا، عبد الملک کے چہرے کا رنگ بدلتا جاتا تھا۔ جو ہی خط تمام ہوا وہ شدت غضب سے چلایا، ابو عمرہ کہہ دے پسرے ابو عبیدہ سے کہ ہوش میں آ جائے، ورنہ میں حجاج بن یوسف کو ایسا لشکر دے کر اس کی طرف بھیجوں گا جو اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے گا۔ ابو عمرہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبد الملک میں ایک بار پھر تجھ سے کہتا ہوں کہ قاتلان حسین کو ہمارے حوالے کر دے۔ او گستاخ، کیا تیرے لیے یہ غنیمت نہیں ہے کہ تو اپنی جان سلامت لے جا رہا ہے؟ جا کر کہہ دے اپنے قذاب امیر سے کہ اس کے خط کا جواب تلوار سے دیا جائے گا۔ عبد الملک تل ملا کر چلایا۔ ابو عمرہ بغیر کسی آداب کے غصے میں کھولتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے۔ مختار کے قاصد کی اس جرأت و بے باکی نے عبد الملک کو بکھلا دیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ مختار کی حکومت محض نام نہاد نہیں بلکہ ان کا عزم اپنے مقاصد کا حصول ہے۔ اس نے فوراً ہی ابن زیاد کو طلب کیا اور ملامت کے لہجے میں بولا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مختار نے ہمیں خط لکھا ہے، تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے؟ ابن زیاد نے غصے سے سر جھکا لیا۔ اچھا، تو اس سقفی کی جرأتیں اس قدر بڑھ گئی؟ پہلے ہی اس نے کوفہ میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے اور بنو امیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اس نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ افسوس، صد افسوس کہ عنان مملکت تو میرے ہاتھ میں ہو اور ایک ادنا شخص بنو امیہ کو یوں بے دریغ قتل کرے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تم آج ہی کمر ہمت باندھو، اپنے ہمراہ 83,000 بہادر لے جاؤ اور اس ناعاقبت اندیش کے وجود سے زمین کو پاک کر دو۔ ہم کوفے پر تمہاری حکومت دیکھنا چاہتے ہیں۔ عالی جا، میں خود مختار اور اس کے حواریوں کے سروں کی فصل کاٹنے کے لیے بیتاب ہوں، جو جگہ جگہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ خون حسین کے لیے کہ ایک ایک قطرے کے عوض 1,00,000 بنو امیہ کو قتل کریں گے، تو بھی انہیں اطمینان نہیں ہوگا انہوں نے بدلہ لے لیا ہے۔ مجھے بھی مختار کے قاصد کی گستاخی اور زبان درازی سے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ شخص کس قدر سرفراز اور جنونی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سر جلد از جلد ہمارے قدموں میں ہو۔ بے شک ایسا ہی ہوگا۔ اب اس کو اور ڈھیل دینا خودکشی کے مترادف ہے۔ ابن زیاد پورے یقین کے ساتھ کہہ کر اٹھا اور چند ہی روز میں 83,000 کا لشکر لے کر کوفے کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابراہیم موصل سے 5 میل کے فاصلے پر نہر خازر کے قریب مقام باد شیبہ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تاکہ ابن زیاد کو کوفے کی طرف آنے سے پہلے روک دیں۔ ایک رات جاسوسوں میں سے ایک واپس آیا اور ابراہیم کے پہرے داروں نے اسے دور ہی روک لیا۔
اس نے یا لسارات الحسین کا نعرہ لگا کر اپنی پہچان کروائی اور پہرے داروں سے بولا مجھے ابراہیم کے خیمے تک پہنچا دو، میں ان کے لیے ایک اہم اطلاع لے کر آیا ہوں۔ پہرے دار نے اس کی تلاشی لینے کے بعد اسے ابراہیم کے خیمے میں پہنچا دیا۔ اس نے سلام کیا اور رازداری سے بولا ابن زیاد ملعون 83,000 کا لشکر لے کر موصل سے بہت قریب آ چکا ہے، وہ کل شام نہر خاضر کا پل عبور کریں گے۔ ابراہیم نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا۔ مرحبا، تم یہ اطلاع بر وقت لے کر آئے ہو، اس منحوس درندے کا انجام بہت نزدیک آ چکا ہے، جہنم کے شعلے اس کے مشتاق ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس مردود کو میرے ہاتھوں سے موت کا گھونٹ پلائے گا۔ خدائے قادر روتوانا یقیناً آپ کی یہ آرزو برلائے گا۔ بے شک اس بے رحم قاتل کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ جاسوس یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ ابراہیم نے باقی رات صلاح و مشورے میں گزاری۔ اگلے روز جب ابن زیاد کے لشکر نے نہر خاضر عبور کرنے کے لیے تانبے، اونٹ کی کھال اور لکڑی کی سینکڑوں کشتیاں پانی میں ڈالیں تو آخر میں ابن زیاد کا ناکہ نہر کی طرف بڑھا۔ اس کی پشت پر سونے چاندی سے منقش عماری تھی، جس پر دیباج کے پردے آویزاں تھے۔ رومی غلاموں کے مستعد دستے اس کے دونوں طرف چل رہے تھے۔ اچانک ایک پریشان حال شخص جھاڑیوں میں سے نمودار ہوا اور دہائی دیتا ہوا ابن زیاد کے ناکے کے سامنے آ گیا۔ خادموں نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور دور ہٹاتے ہوئے بولے او احمق، تو دیکھتا نہیں ہے امیر کی سواری آ رہی ہے، میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے تم لوگ مجھے اس سے ملنے نہیں دو گے، اس لیے میں راستے میں آن کھڑا ہوا ہوں۔ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے بولا راستہ چھوڑو بے وقوف، امیر کو تم جیسوں سے ملنے کی فرصت نہیں ہے۔ غلاموں نے اسے دھتکارا لیکن وہ شور مچانے لگا، اے امیر ابن زیاد، خدا کے لیے میری فریاد سنو، میں سخت مصیبت میں ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میں امیر ابن زیاد کی پناہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے میری بات سنو۔ ابن زیاد نے یہ شور سنا تو عماری کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا اور بولا یہ کیسا شور ہے؟ پہرے داروں کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ پریشان حال دیہاتی چشم زدن میں آگے بڑھا، ہوا میں زکند بھر کر ابن زیاد کی گردن دبوچ کر اسے عماری سے باہر کھینچ لیا اور اس کے مہیب نعرے کی گونج دور دور تک سنائی دی، یا لسارات الحسین۔ غلام برق رفتاری سے آگے بڑھے لیکن اس کے نعرے کے جواب میں جھاڑیوں اور ٹیلوں کے پیچھے سے ہتھیار بند سپاہی اتنی سرعت سے برآمد ہوئے کہ ابن زیاد کے محافظ بدحواس ہو گئے۔ دست بدست جنگ ہونے لگی، ہر طرف شور بلند ہوا، ابراہیم آ گئے، ابن اشتر نے حملہ کر دیا، دوڑو، لینا، بھاگنا، بچاؤ، لوٹ کر آؤ، ہوشیار۔ نہر کے پار اتری ہوئی فوج بھی پلٹ پلٹ کر واپس آنے لگی اور گھمسان کی جنگ چھڑ گئی، یہاں تک کہ طلوع صبح کے آثار نظر آئے مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور سپاہی تھکنے لگے۔ تو ابراہیم نے اپنے جانثاروں سے کہا کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، ابن زیاد ملعون گرفتار ہو چکا ہے، اس لیے مزید کشت و خون کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پڑاؤ کی طرف پیش قدمی کرو۔ ابن زیاد کے سپاہی ہمت چھوڑ چکے تھے، انہوں نے بھی کوئی تعارض نہیں کیا اور ابراہیم اپنے مستقر پر واپس آ گئے۔ رات گزری، صبح کی نماز ادا ہوئی اور پہلا حکم جاری ہوا ابن زیاد کو پیش کیا جائے۔ ابراہیم مطمئن و سرشار تھے، ان کے مقصد کی تکمیل کا سب سے اہم مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ وہ قاتل اور شکیل قلب انسان رسیوں میں جکڑا ہوا ہانپتا کانپتا حاضر ہوا، جس نے کل نواسہ رسول کے کٹے ہوئے سر کو ممبر کی سب سے نچلی سیڑھی پر رکھا تھا اور اپنی چھڑی کے ساتھ بار بار گستاخی کا مرتکب ہوتا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اپنے انجام کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ ابراہیم نے نفرت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ ٹھٹک سے گئے۔ انہوں نے اپنی تلوار کی نوک سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور درست لہجے میں بولے، کیا یہ وہی بدبخت ہے جسے رات میں نے گرفتار کیا تھا؟ یا امیر، یہ وہی ہے، ہم نے رات بھر اسے سخت حراست میں رکھا۔ محافظوں نے جواب دیا۔ ابراہیم نے تعصب سے سر جھٹکا اور سختی سے بولے، اے شخص، جلد بتا تو کون ہے؟ مجھے شک ہو رہا ہے کہ تو وہ ملعون نہیں ہے۔ یا امیر، مجھ پر رحم کرے۔ وہ لرز کر بولا، میں حاجب ہوں، ابن زیاد کا غلام۔ اس منقش عماری پر پہلے اسے ہی سوار ہونا تھا،
پھر نہ جانے اس کے جی میں کیا آئی، اس نے مجھے اس میں سوار ہونے کا حکم دے دیا۔ میں تو غلام ہوں، آقا کا حکم بجا لانے کے سوا چارہ کار نہیں تھا۔ ابراہیم نے جھلا کر اپنی تلوار زور سے زمین پر ماری۔ افسوس کہ آج وہ ملعون میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اللہ اسے زیادہ ڈھیل نہیں دے گا۔ ایک روز میری تلوار ہوگی اور اس درندے کی گردن۔ حاجب گڑ گڑانے لگا، یا امیر، آپ کا اقبال بلند ہو، میری جان بخشی کر دیجئے، میں تو ایک غلام ہوں، مجبور اور بے بس۔ ابراہیم ابھی خاموش تھے کہ مصاحبوں میں سے کوئی بولا، یا امیر، یہ مکار حاجب اس وقت کیسا بھیگی بلی بنا ہوا ہے، ذرا اس سے پوچھیں تو صحیح کہ جب اہل بیت رسالت اور شہداء کے سر دربار میں لائے گئے تھے تو یہ کیسی خوشیاں مناتا تھا اور یزید کی فتح کے ترانے گا رہا تھا۔ کوئی دوسرا بولا، اور اس سے ذرا ان مظلوموں کی تعداد بھی معلوم کریں جنہیں اس نے صرف اس لیے قتل کیا اور ان کے گھر بار لوٹے کہ وہ شیعان علی تھے۔ یہ زیاد بدبخت کا بہت منہ چڑھا ہے اور اس کے سارے مکروہ افعال میں برضا و رغبت شریک رہتا ہے۔ کسی اور نے گواہی دی۔ حاجب کا سر جھک گیا اور اس کے ہونٹوں پر تالے پڑ گئے، اس کا رنگ زرد ہو گیا، موت کو سامنے دیکھ کر اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ابراہیم نے تلوار اٹھائی اور درستی سے بولے، او ذلیل و بدبخت مخلوق، تجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا کچھ خیال نہیں تھا کہ تو اپنے ملعون آقا کا حق نمک ادا کرتا رہا۔ تو نے اس سے وفاداری کے عوض جہنم کے شعلے خریدے۔ جس وقت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بدبخت امیر کے دربار میں رسن بستہ کھڑی تھی اور وہ کھانا کھا رہا تھا، اس وقت تجھے کوئی حیا نہ آئی، نہ تجھے بچوں کی قسم پرسی پر رحم آیا۔ اب تجھے رحم کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے، جا دور ہو جا اور اپنے مالک حقیقی کے روبرو اپنی بدکاریوں کا حساب دے۔ انہوں نے تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ ابن زیاد کو تمام حالات کی اطلاع برابر پہنچ رہی تھی۔ اس ابراہیم کے سپاہیوں کی قوت و استقلال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک برق رفتار قاصد کے ہاتھ عبد الملک بن مروان کو پیغام بھیجا کہ اسے مزید کمک بھیجی جائے تاکہ وہ ابراہیم کے ساتھ ایک فیصلہ کن معرکہ آرائی کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ عبد الملک نے فوری جواب دیا اور تازہ دم فوج روانہ کر دی۔ اس دوران چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں جو بالآخر ایک باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر گئیں۔ ابن زیاد کے سپاہی بڑھ بڑھ کر للکارنے لگے، اور مختار کذاب کے پیروکاروں، اور ابن اشتر گمراہ کے سپاہیوں، ہم تمہیں مزہ چکھانے کے لیے بیتاب ہیں، اور سن لو کہ ہم دین علی سے اسی طرح بیزار ہیں جس طرح ہمارے بزرگ بیزار تھے۔